سرکار خدیجہ الکبریٰ نے بلایا پیغمبر اعظم نے، فرماندے نے صادق نو بلا کے لے آؤ۔ تو کی سنے ہیں؟ صادق نو لے آؤ۔ نوکر گیا رسول اللہ نو لے آندا، حضور صادق مشہور سن، اور اس میں گرامی تے الگ رہ گیا، صادق ہی صرف رسول سن۔ انہاں کہ صادق نو بلاؤ۔ سرکار دروازے تے آئے، بی بی چوکی تے بیٹھے سن، دروازہ مین گیٹ بند سی، نوکر نال آ رہا سی، اور دروازہ کھول کے کہنے لگا آؤ جی آؤ، آؤ جی آؤ۔ عرب سی نا، عرب دنیا نے پہلی باری دیکھا مصطفیٰ دروازے تے رک کے فرماتے ہیں پہلے اپنی مالکن سے پوچھ کے آ، محمد کہہ رہا ہے مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ کی سن رہے ہو؟ جا کے نوکر نے آکھیا باہر کھڑا محمد بن عبداللہ آپ سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ سر اٹھاؤ، اجازت طلب کر رہے ہیں کہ بلا میں نے رب محمد دی قسم میں جماعت اسلامی دی کتاب چو پڑھیا، جماعت اسلامی نے کتاب لکھی، فرماتے نے خدیجہ سنتے ہی چوکی سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی تو فرماتے ہیں صادق سے کہیے کہ مرحبا، آئے ہائے خوش آمدید، اندر تشریف لائیے۔ پیغمبر اوتھوں آنے شروع ہوئے تو بی بی کھلوتی رہی، اس وقت تک کھلوتے رہے جو تک رسول آ نہیں گئے۔ پہلا موقع سی جدوں اپنے مال تے مینجمنٹ واسطے ایک بندے نو رکھڑ واسطے بی بی نے فرمایا دوسری چوکی لائی جائے۔ تو آڈے نزدیک کوئی بھی گال نہ ہوئے گی، اور دوجی کرسی جنہوں آندھن فرمانے ایک اور کرسی لے آؤ، اگے انج ہویا کدی نہیں سی۔ آئے بڑے بندے آئے نے تے بڑے بندے بی بی دا مال لے کے جاندے سن، 80,000 اونٹ روز نکلتا سی کسے نہ کسے پاسے، بڑے جے لوگ لے کے جاندے سن۔ پہلا موقع سی اس سارے معاملے نو حضرت نفیسہ پہ ویندی سی جڑی پیغمبر دے یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ دی بے تکلف سہیلی سی، بڑی پرانی چھوٹیاں ہوندیاں دی سہیلی سی تے نام نفیسہ سی۔ انہیں محسوس کیتا کہ بی بی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اگو محمد آئے نے تے بیندی نہیں۔ چوکی دوجی منگوائی تو فرماتے ہیں تشریف رکھی، جدو رسول بیٹھے نے ادو بعد بی بی بیٹھی، 2-3 منٹ سے معاملہ طے ہو گیا کہ میرا مال لے کے شام جاؤ گے، حضور نے آکھا جاؤں۔ معاملہ طے ہو گیا کدھر نکلنا ہے، فلاں دن نکلنا ہے، حضور اٹھ کے گھر چلے گئے۔ تو اس تو بعد دو کٹھیاں ہوئیں سہیلیاں تے ساریاں نوکرانیاں نو الگ کر کے نفیسہ نے جڑا سوال کیتا ہے حضرت خدیجہ تے، وہ سکے خدیجہ ایک بات تو بتا، یہ بھی تو ایسے ہی ہے جیسے پہلے لوگ آتے تھے۔ تو توجہ ہی نہیں فرمائی، یہ بھی تو ہے صدقے جامع ایسے ہی ہے جیسے پہلے لوگ آتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ دا جملہ فرما دیا نفیسہ اس طرح نہ کہے یہ ان جیسا نہیں ہے، صدقے جامع یہ ان جیسا نہیں ہے۔ کبھی کسی نے دروازے پہ آ کے اجازت طلب کی ہے؟ یہ نسل ابراہیم ہے، یہ سلالہ اسماعیل ہے، یہ نگران کعبہ ہے، یہ عبداللہ کا لخت جگر ہے، یہ محمد ابن عبداللہ ہے۔ ہو سکا جی ٹھیک ہے، قافلہ روانہ ہو گیا، اتلی چھت تے کھلو کے بی بی نے ودیعہ کیتا ہے، ڈبل سٹوری مکان سی بی بی دا، اس دور سے ڈبل سٹوری مکان سی، اتلی بالکونی کھلو کے بی بی نے ودیعہ کیتا، قافلہ میسرہ نال نوکر بھیجیا۔ 3 مہینے لگنے سن، 1 مہینہ جانتے، 1 مہینہ واپس ہوتے، 1 مہینہ تجارت تے، 3 مہینے لگنے سن۔ تے بی بی جتھے کھلو کے ودیعہ کیتا سی نا، ہر روز اتھے آ کے شام المو کر کے بی بی بہندی۔ سار اٹھاؤ مہنہ، صدقے بھائی صدقے، جتھوں بی بی پاک نے اس قافل نو ودیعہ کیتا نا قبلہ، اتھے روز آ کے بی بی بالکونی چے کرسی رکھوا کے تے شام دے رستے آل بے کے ویندے سن۔ اور نفیسہ چونکہ بڑی بے تکلف سہیلی سی، جیڑے رج کے تسی بس سن دیو نا جویں ایتھے میں نو زیادہ لطف آئے گا۔ نفیسہ کول بے کے کہنے کی خدیجہ ایک بات تو بتا، اسے کہا کی؟ اسے کہا تو جانتی ہے نا کہ 1 مہینہ شام جانے پہ لگتا ہے، 1 مہینہ شام سے آنے پہ لگتا ہے، 1 مہینہ وہاں تجارت ہوگی، 3 مہینے بعد قافلے واپس آنے لیں۔ ہاں جی، تو آپ ہر روز یہاں بیٹھ کے انتظار کس کا کرتے؟ صدقے بھائی صدقے، بڑی بڑی کی نہ پہ سنتے ہو۔ اس رات نو تسا دن بنا دیتا ہے تو میں 5 منٹ تو بعد چھڑن لگا۔ فرماندی نے تو کس کا راہ دیکھتی ہے؟ مکالمہ این جی سننا جی این جوڑ کے مہربانی کرنی ہے، ویت آگی تو مکالمہ دا مزہ نہیں ہونا۔ تو انہوں پتا کئی باری کئی بندے شربت بنا کے دیندے نے تو ایڈا ٹھیلا وچ برف دا رکھ دیندے نے، اور جدو سواد آن لگ دو ایتھے آن لگ دو، اور پرا باہر ساڑ ہوتے ہیں نہ بندہ پیئے ہی کو ہے۔ یہ جڑا مکالمہ میں سنان لگا نا،
یہ تو جو وقفہ آ گیا تو سواد نہیں جرا وقفہ نہ آوے مہربانی کرنی وقفہ بالکل نہیں جوڑ کے سننا مکالمہ ایک باری بی بی گل کر دی ایک باری نفیسہ گل کر ایک باری بی بی کر دی ایک باری نفیسہ کر دی بس جلدی جلدی تو 2-3 جملے سنیں کہنے لگی بی بی آپ ہر روز یہاں بیٹھ کے انتظار کرتی ہیں کیا قافلہ 3 مہینے سے پہلے آ جائے گا فرمایا نہیں آپ ہر روز یہاں کیوں بیٹھتی ہیں تو بی بی نے کیا فرمایا جناب خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں نفیسہ جس کا مال گیا ہو اسے فکر نہیں ہونی چاہیے جس کا مال گیا ہو اس کو فکر نہیں ہونی چاہیے ہن نفیسہ بولیے کہنے لگی بی بی جب بے ایمان لوگ لے کے قافلہ جاتے تھے تب تو اتنی فکر نہیں تھی نوجوانوں دھیان نہ سنو یہ جاگے بندے والی مجلس ہے ہنگڑائے بندے دا تعلق نہیں دھیان نہ سننا جڑا اونگ دا پہ ادھر تعلق نہیں بی بی نے فرمایا جب بے ایمان لوگ تیرا قافلہ لے کے جاتے تھے تجارت کے لیے تب تو اتنی فکر نہیں کرتی تھی اب تو گیا ہی امین ہے اب تو گیا ہی امین ہے تو فکر کیسی تو پھر کیوں قافلے کا قبل از وقت انتظار کرتی ہے بی بی نو کوئی گل یہ جواب بہت آلت نا دے ایک ضرور کیا فرمایا نفیسہ میں ہر روز جی چاہتا ہے کہ یہاں بیٹھ کے ان کے آنے کا انتظار کروں ہائے ہائے میرا جی چاہتا ہے 3 ماہ بھی بعد آئے لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ اس قافلے کے واپسی کا انتظار کروں ایک لمحے تو وقف تو بغیر حضرت نفیسہ مسکرائے تے مسکرا کے فرماتے خدیجہ مشورہ دوں فرماتے نے دے فرمایا شادی کر لو کنے بندے میرے نال نے سر اٹھاؤ یار شادی کر لو فور میں نہ جوڑ کے سننا جی بیٹھے لانا ہوئے جی نہ جوڑ کے شادی کر لو بی بی نے فرمایا کیسے پنڈی پٹیاں کس سے اے نفیسہ تیری نفاست تو صدقے ہو سکے تو جو طاہرہ ہے کسی طاہر سے کر لے صدقے ہے آباد رہو جناب میاں سبا شکریہ جب تو طاہرہ ہے 5 منٹ بعد چھٹا گا بابا جی 5 منٹ فکر نہ کرنا میرے کو 5 منٹ باقی نے 1 بجے میں نکلنا چاہنا ہے تو 5 منٹ بعد چھٹ دینا کافی دن آباد ہے مجلس کے پڑھنے لگا خیر ہو مولا تو انہوں جزائے خیر دے کی فرمانے بی بی تو ساری کرنی جے کروں جان خیر ہو بی بی نے کی فرمایا بی بی فرمان دیں کہ جی ایک لفظ پڑھ بسم اللہ کسی تو طاہرہ ہے نا حضرات میری آواز یہ نہیں پہ نکلتی حضرات ضروری اعلان سنیے جو عرب کے کتے ماحول میں طاہرہ کہلوائے اسے خدیجہ کہتے ہیں اے مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے بہت شکریہ جو عرب کے بے حیا ماحول میں اپنے کردار سے طاہرہ کہلوائے اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں حضرات گرامی حضرت نفیسہ جانتے ہو کون حضرت خدیجہ دے وصال تو بعد بھی نبی ایدیاں روٹیاں پکاندے سن وصال تو بعد ایدیاں روٹیاں نبی پکاندے سن اے نفیسہ خدیجہ دی سہیلی فرما دی شادی کر لو کیسے تو طاہرہ ہے نا میں پیاندہ سان بیچے نہ آوے وقفہ نا تو طاہرہ ہے کسی سارے بولو کسی طاہر سے کر لے ایتھے جڑے ہو تو سنو جدو کیا نا کسی طاہر سے کر لے فوراً بی بی فرما دی تیری مراد ابو طالب کا بھتیجا ہے نا تیری مراد ابو طالب کا بھتیجا ہے فرمایا وہی طیب ہے وہی طاہر ہے 3 مہینے کافرے دا انتظار کیتا فجر بڑے خیر ہو توڑی فجر ویلے کافرے دیا گھنٹیاں بجیاں آخر 3 مہینے گزر ہی گئے ہائے میں کی پڑھیا آخر انتظار دی کڑی بھی مشکل ہوندی آخر 3 ماہ کا انتظار ختم ہوا قافلے کی گھنٹیاں بجیں حد ہو گئی فجر کے وقت قافلہ مکہ میں داخل ہو رہا تھا خدیجہ جاگ رہی تھی
نفیسہ قریب کھلوتی ہے، قافلہ دیا ٹلیاں بجیاں اور یہاں اونٹاں جا گنا چونیے، آ گیا قافلہ آ گیا، میسرہ اتھو پجیا، میسرہ سب تو اگیا ہے جنہا نوکر نال گیا سی، اوتھو نسیا، اوتھے ڈگا، پھر اٹھیا، اوتھے ڈگا۔ حضرت نفیسہ نے فرمایا آرام نڑا کی ہوئی، کہنے لگا بی بی اوتھے تے ایس قافلے بجتے حق موک گئی ہے۔ نفیسہ کیا ایتھے اودن دی ہوئی موک گئی تو میں نو کی دسنے اس قافلے کے انتظار میں ہم نے 3 ماہ کئی سالوں کے برابر گزارے ہیں۔ ہن سنو جناب، میسرہ کہنے لگا بی بی مجھے رب کی قسم ہے، آسمانوں کے رب کی قسم، میں نے پتھروں کو اس کے قدموں میں لڑکتے ہوئے دیکھا، میں نے بادلوں کو سایہ بناتے ہوئے دیکھا، میں نے پرندوں کے اس کے اوپر پرواز نہ کرتے ہوئے دیکھا، میں نے بادلوں کا سایہ میں نے اس کے چہرے پہ تھکاوٹ نہیں دیکھی، میں نے اس کے پسینے سے خوشبو محسوس کی ہے۔ جب یہ بولتا ہے لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس کا مال سب سے پہلے بکا، سب سے پہلے بک کے سب سے زیادہ منافع ہوا۔ آخری بات یہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ خدیجہ نے نفیسہ نے کے کہا میں نے اس دن کہا تھا نا اس جیسا کوئی نہیں۔ صدقے بھائی آباد رہو، بھائی آباد رہو۔ حضرت رسول خدا نے مال گدامہ چرک کے فرمایا حساب دین آ جاؤ۔ بی بی نے فرمایا محمد سے کہو گھر جا کے آرام کرے، حساب ہوتا رہے۔ صدقے جاؤں اگلے دن حضور حساب دین پہ ہوندے سن، نفیسہ بے کیا پھر کراں گل نکاح والی گل کریں، فرمایا میری طرف سے اجازت ہے، لیکن سنو اجازت، لیکن بی بی دا جدو رشتہ ہوندہ سی نا بڑے بڑے سرداروں تو رشتے آئے، رات نو بہ کے پنچایتہ صلاح کر دیا سن کہ اگر ہم اپنے بیٹے کا رشتہ خویلد کی بیٹی کو بھیجیں تو کیا وہ ہمارے بیٹے کو قبول کر لے گی؟ پورے عرب دے سردار صلاح کر دے سن کہ اگر ہم رشتہ بھیجیں تو کیا خدیجہ ہمارے بیٹے کا رشتہ قبول کر لے گی؟ جدو نفیسہ نے آکھا نا میں پیغام دوں محمد کو، جناب خدیجہ نے فرمایا پیغام تو لے جاؤ لیکن سوچ کے جانا محمد مجھے قبول کر لیں گے۔ آباد رہو، مولا تانوں ہمیشہ آباد رکھے۔ خدیجہ سوچ کے جانا کیا مصطفیٰ مجھے قبول کر لیں گے؟ فرماتے جامعہ صحیح نبی آ رسن، خدیجہ رستے چ کھڑے ہو گئے، حضرت نفیسہ رستے چ کھڑے ہو گئے، اوتھے نبی کھلو کے فرماتے خدیجہ کوئی کام ہے؟ جی بیان کر۔ اے نفیسہ دی نفاست و صدقے، وہ سا کیا محمد ابن عبداللہ اگر خاردار سوکھی لکڑیوں کے جنگل میں ایک سرسبز پودا ہو، کیا بھیڑ بکریوں کا خطرہ نہیں کہ اسے کھا جائیں؟ کتنے بندے جاگ دینے پہ؟ خاردار جنگل میں جہاں کانٹے ہی کانٹے ہوں، جہاں صرف خشک لکڑیاں ہوں، وہاں ایک پودا ہو اور وہ سرسبز لہلہا رہا ہو، تو کیا جنگل کی بھیڑ بکریوں کا خطرہ نہیں کہ وہ اس پودے کو کھا جائیں؟ رسول فرماتے ہیں ہاں خطرہ تو ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے تحفظ کے لیے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اس کے گرد باڑ دینی چاہیے، اس کے گرد 4 دیواری بنا دینی چاہیے تاکہ وہ حیوانوں سے محفوظ رہے۔ ہوں نفیسہ دی گل سننا، نفیسہ کہنے لگی عرب کے اس جہالت کے جنگل میں طہارت کے پودے کو خدیجہ کہتے ہیں۔ عرب کے اس جہالت کے جنگل میں، خاردار جہالت کے جنگل میں جو طہارت کا پودا ہے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اے محمد کیا تو اس کی 4 دیواری بن جائے گا؟ کیا تو اس کی باڑ بن جائے گا؟ اس کو تحفظ دے گا؟ نبی فرماتے ہیں میں وہی سے بات کرتا ہوں، جب میں سیدھی کرتا ہوں تو گھما کے بات نہ کر، سیدھی بات کر۔ نفیسہ دی آواز آئی میں خدیجہ کی طرف سے تیرے لیے نکاح کا پیغام لے کے آئی ہوں۔ میں دعوے کدی نہیں کی تھی، سارے بولن گے تو ستے بولن گے تو موئے بولن گے، اتلے بولن گے کہ تھلڑے بولن گے، جیڑا داد تو مطمئن نہ ہوئے ہو جبریل تو بھی مطمئن نہیں ہو، اور اندھا جبریل بھی آ کے داد دے تو بھی تھوڑی۔ میں ویسے ایک میرا نا
خیر ہوے تہاڈی قبلہ میاں صاحب اس ویلے جڑی میں گل کرن لگا نا ایویں میں امید کرنا بہت اچھی امید ہے امید کرنا کہ انشاءاللہ بندہ یہ کہہ کے نہ جائے گا کہ کی آندا سی نا انشاءاللہ چھڈو دیکھو کی آکھن ایک ہی لفظ ہے دعویٰ کر رہا میں پر کیوں کر رہا پتہ نہیں میرے اندر کتنا کانفیڈنس ہے اس جملے دے متعلق کیونکہ میں تواڈے چ پڑھنا پیا آزادارہ چ پڑھنا پیا علی والے چ پڑھنا پیا تواڈے چ ہوشمند تواڈے تو ہوشمند بندہ کیڑا ہے جدوں خدیجہ الکبریٰ نے آکھا جا پیغام لے جا اور لے کے پیغام آ گئی تو کہنے لگی کہ میں سیدھی بات کروں میں نے گھما کے بات کی ہے محمد غصہ نہ کرنا سیدھی بات یہ ہے کہ خدیجہ نے تیرے لیے اپنی طرف سے نکاح کا پیغام بھیجا ہے کیا تو ہماری طاہرہ بی بی کو اپنے نکاح میں قبول کرتا ہے بندہ شیعہ کیڑا جڑا پیچھے رہ جائے رسول نے فرمایا پوچھ کے بتاتا ہوں صدقے جاوا سار اٹھاؤ جناب پوچھ کے جنہیں بندے ہاتھ بلند کیتے ہیں میں نو یقین ہے کہ تو انو پتہ ہے کنو پوچھن جا رہے ہیں تو انو پتہ نہ ہوندا تو ساتھ ہاتھ نہیں سی دینی بہت شکریہ تو اڈے علم میں چکے نو پوچھن گئے صدقہ جاوا مہربانی کے ہاں رسول وہی آئے جو آپ کے ذہن میں ہے بھائی وہی آئے سیدھے علی کے باپ کے پاس آئے سیدھے ابو طالب کے پاس آئے اور آگے کہتے ہیں چچا خدیجہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے کون کہہ رہے ہیں آدم تو لے کے قیامت تک میں آیتاں پڑھ سکنا ٹائم ختم ہو گیا ہر نبی اللہ نو آکھے جی میں تیری مرضی اللہ آکھے تور تے آ جاؤ سکا جی میں تیری مرضی پتھر کھاؤ سکا جی میں تیری مرضی کھوج ڈگ پاؤ سکا جی میں تیری مرضی پتر تے چھوڑی رکھ جی تیری مرضی ہر بندہ کائنات دا ایکسیڈنٹ 6 جی ایک کر دے ٹر جائے کی بے کے اندر جو پوری کائنات کہہ رہی ہے جو تیری مرضی جو تیری مرضی نبی عد نماز ہی سوچے ہے کہ منہ پیچھے کر کے کعبے نو قبلہ نہ بنا دیا اللہ فرماتا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا پھر جا جو میں تیری مرضی جدھر تیری رضا ہو جائے گی ہم کعبہ ہی ادھر بنا دیں گے اور سنو جی آخری فضائل تا جملہ خدا دی قسم پوری کائنات اللہ نو پیان دی ہے جی میں سارے نہیں بولے جی میں تیری مرضی اللہ میرے پیغمبر نو آندھا ہے جدھر منہ کرے ادھر قبلہ جی میں اور ساری کائنات اللہ نو آندھی ہے جی میں تیری مرضی اللہ مصطفیٰ نو آندھا ہے جی میں تیری مرضی حضرت ابو طالب فرماتے نے بیٹا نکاح دا پیغام آیا ہے تو کی آنکھیں ہے فرمایا چاچا میں کی آنکھنا سی جی میں تیری مرضی نکاح ہو گیا نکاح ہو گیا نکاح نہیں پڑھتا صدقہ جوانا نکاح نہیں پڑھتا ولیمے والے دن زہرہ دی بن والی ماں نے اعلان کیتا غلام بھی آزاد ہیں کنیزیں بھی آزاد ہیں پہلا موقع سی کنیزہ رو رہی ہیں سن پہلا موقع سی غلام رو رہے سن کہ بی بی تیری غلامی ہی ہماری آزادی ہے یار میں عرب دی گل پہ کرنا عرب اس دے غلام آزاد کرنا بڑا بہادری دا کم سی کنیز نو چھڑ دینا بڑی بہادری دا کم سی بی بی نے فرمایا میں نبی کا صدقہ اتار رہی ہوں پیغمبر کی جوتی کے صدقے میں غلام بھی آزاد ہیں کنیزیں بھی آزاد ہیں نفیسہ کول کھڑی سی کہنے لگی بی بی تجھے امیری کی عادت ہے تو نے غریبی دیکھی نہیں تیری ایک آواز تے 10 کنیزاں ہوں دی ہیں تیری ایک اشارے تے 10 غلام ہوں دیں تے بی بی ایک کنیزاں بھی آزاد غلام آزاد کر دے کنیزاں تے رکھ میاں صاحب عرش نیڑے ہوئے نا عرش نیڑے ہوئے تے میں عرش تے نور دی روشنائی رہے جملہ لکھاں تے ساری دنیا چھت تے کھلو کے پڑھے بی بی دی شان دا جملہ خدا دی قسم ایتھے پہ بولنا دل کردہ عرش تے چھت تے لکھاں کائنات پڑھے بی بی نے فرمایا نفیسہ کیا کہا اسے کہ
کنیزوں کے بغیر تو زندگی کیسے گزارے گی؟ اے تیری جتی تو دارائن مارو. بی بی فرمایا کبھی کنیزوں کی بھی کنیزیں ہوتی ہیں. میں جب تک مالکہ تھی، جب تک میں مالکہ تھی، میں نے کنیزیں رکھیں. اب میں خود کنیز ہوں